سے پاکستان جنیوا میں 9 ارب ڈالر کے مدد کے وعدے لینے میں تو کامیاب ہوا ہے۔ سعودی عرب سے اضافی ڈپازٹس اور سرمایہ کاری کے اشارے بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہنوز دلی دور است، کیونکہ یہ رقم کم از کم 3 سال پر محیط قسطوں میں ملے گی اور سیلاب زدہ علاقوں میں پروجیکٹ بیسڈ استعمال ہوگی، یعنی ملکی بیمار معیشت کے فوری علاج کا یہ نسخہ نہیں۔ گویا صرف IMF پروگرام کی بحالی ہی معاشی مسائل کا حل ہے، مگر IMF اپنی شرائط سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ IMF نے ریونیو میں اضافے، اخراجات میں کمی، مصنوعی ایکسچینج ریٹ اور توانائی شعبے میں سبسڈی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن پاکستان پچھلے 4 ماہ سے IMF کی تسلی کرانے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے پروگرام بحالی میں ڈیڈ لاک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک مقمصے میں پھنس چکے ہیں۔ شہباز حکومت IMF پروگرام نہ اگل سکتی ہے نہ نگل۔ اگر IMF کی شرائط منون پوری کرتے ہیں تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ جی ہاں، اگر ڈالر کو اصل قیمت پر لایا گیا اور پیٹرول ڈیزل اور بجلی گیس کی قیمتوں پر بڑھائی گئی تو مہنگائی کی آفت آئے گی اور عوامی رد عمل کی مصیبت اس کمزور اور غیر مقبول حکومت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف حقیقت بھی بیان کرتے ہیں اور کبھی مبالغے سے بھی کام لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہہ تو دیا کہ IMF کی MD نے ان سے کہا تھا کہ 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی، لیکن IMF نے خود کہہ دیا کہ نہ ایسا کہا گیا تھا کہ 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی اور نہ ہی 2-3 دن میں ٹیم آئی، اور اس حوالے سے کچھ اور وضاحتیں بھی IMF نے دی جو کہ یقیناً ہمارے لیے کوئی خوشگوار ماحول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق پاکستان تقریباً 50 سال بعد تباہ کن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مالی سال کی ابتدا سے اب تک مہنگائی دگنی ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء 4 گنا بڑھی ہیں۔ فوڈ آئٹمز میں مہنگائی میں 37% اضافہ ہوا ہے، اور اگر IMF کی شرائط پوری کرتا ہے پاکستان تو مہنگائی کی شرح 50% تک بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ فائنینشیل ٹائمز میں آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دیگر قرض دہندگان بھی اس وقت مالی سپورٹ اور قرض موخر کرنے میں محبت کریں گے، جبکہ پاکستان IMF کے ساتھ تعلقات میں بہتری اگر لے کر آتا ہے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ معیشت پر سکہ بدنامی گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں۔ یہ IMF کا مخصوص پاکستان کے لیے معاملہ نہیں ہے، یا پاکستان کا یہ IMF سے مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں، دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ سب IMF کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی 2 روز قبل ایک تقریب میں کہنا پڑا کہ پاکستان کے دوست ممالک کسی قسم کی مدد سے پہلے IMF کو ہم سے کہتے ہیں کہ ان کو بناؤ۔ شبہ پاکستان ایک معاشی جنجال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر کاروبار کسی نہ کسی طرح سے ڈالر سے جڑا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے کہ ادویات کے خام مال اور کاپی کتابوں کے کاغذ کے امپورٹس کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے۔ گاڑیاں بنانے والی ٹویوٹا اور سوزوکی جیسی بڑی کمپنیز نے پیداواری یونٹس بند کر دیے ہیں۔ ملٹ ٹریکٹرز کی پروڈکشن بند ہے۔ ملک کی بڑی ٹیکسٹائل کمپنی نشاط چونیا شٹ ڈاؤن پر چلی گئی ہے۔ یہ بہت ہی گھمبیر معاشی صورتحال ہے۔ کل جنیوا میں پاکستان کی مدد کو بین الاقوامی ادارے، دوست ممالک آئے ضرور، مگر یہ وہ دوا نہیں ہے، یہ وہ نسخہ نہیں ہے جو پاکستان کی اس معاشی بحران کا، یہ جو اس وقت پاکستان کی معیشت ICU میں داخل ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سلمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مارکیٹ اکانومی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جاوید حسن، چیئرمین اکنامک ایڈوائزری گروپ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا ہمیں جوائن کیا۔ جاوید حسن صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا کہ کل جو پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوئی، جو پلیجز ملے جنیوا میں IFC سے، دوست ممالک سے، یہ کس جگہ پاکستان کے مددگار ہوں گے؟ اور اگر ہمیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو اس وقت کرٹیکل ایشوز ہیں معیشت سے ریلیٹڈ، وہ بہرحال یہ اس کا حل نہیں ہے، تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور اگر یہ تاثر درست ہے تو کیوں یہ بات درست ہے؟ کامران بھائی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو کل جو پلیجز آئے ہیں وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جو ہے اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 سال کے وقت میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا وہ میٹیریلائز کرتا ہے۔ کافی سارے تو اس میں پہلے سے کمیٹڈ تھے، ورلڈ بینک اور ADB یہ سب کے، وہ اب پھر سے کاؤنٹ ہو گئے، اور وہ بھی دیکھیں کچھ ڈبل کاؤنٹنگ بھی ہے۔ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا جو 3.6 + 0.6 جو ہے، 3.6 جو ہے وہ رول اوور ہوتا ہے تو ایکچولی 1.2 ہے۔
تو ذرا سے دیکھنا ہوگا. مگر یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ابھی نہیں استعمال ہوں گی, اور یہ بیسکلی ابھی کوئی انجیکشن نہیں آ رہا ہے, اور ہم لوگ کو ایک کیش انجیکشن ابھی چاہیے تھا, اور ابھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ریزروز پوزیشن ہے جو 4.5 بلین تک پہنچ گئی اور روز کم ہوتی جا رہی ہے, اب یہ حال ہو گیا کہ بس 3 ہفتے کے امپورٹس رہ گئے. اگر اس کے لیے ہم لوگ کو کیش انجیکشن کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے کیش انجیکشن کے لیے جیسے سارے دوسرے آپ کے پریزنٹرز نے پیش کرا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہوتا ہے کوئی کیش انجیکشن ہمارے دوست ممالک بھی تیار نہیں ہے کیش انجیکشن کرنے کے لیے. تو علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی جاوید صاحب نے, اور ہماری جو بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں, جو ہم کو انتہائی کلیدی بین الاقوامی خریداریاں کرنی ہے جو کہ ہم نے بری طرح سے سلب کی ہوئی ہے, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہمارے ریزروز جو ایکچوئل ریزروز ہیں 4.5 ارب ڈالر کے, یہ کتنے ناکافی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس فہرست کو ایڈریس کرنے کے لیے جس کا بھی میں نے ذکر کیا؟ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. جو سب سے پہلے آپ نے بات کی جو ہمیں بیرونی ادائیگیوں کا سامنا ہے, تقریباً 26 بلین ڈالر ہم نے 1 سال کے عرصے میں پے کرنا ہے, اور اس سلسلے میں تو میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے مختلف یقین دہانی کرائی گئی ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی موجود ہیں, اور حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر یہ فرینڈلی کنٹریز کے اوپر ریلائنس کافی زیادہ نظر آتا ہے, جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ منسلک ہے. لیکن جو دوسری آپ نے بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت موجودہ صورتحال کا سامنا ہے اس میں بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ڈالر فلو کا ظاہر ہے اس وقت شارٹ ٹرم چیلنج ہے. اس کا براہ راست تعلق ہمارے 2 میجرز کے ساتھ ہے جو اس حکومت نے لیے. سب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے امپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز شروع کیے, پیمنٹس رکوائی گئی, ایل سیز کی پیمنٹ ڈیلے کروائی گئیں, اور اس کے بعد جب ڈار صاحب بھی آئے انہوں نے بھی سلسلے کو جاری رکھا, اور اس کے بعد ڈالر کے اندر ایک آرٹیفیشل طریقے سے انفلوئنس کیا گیا. اس کے نتیجے میں اس کے 2 نتائج برآمد ہوئے. ایک تو یہ کہ ڈالر کے ملٹیپل ریٹس بن گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہمیں ڈالر کا انفلو آ رہا تھا بینکنگ چینلز کے ذریعے, ریمیٹنس کے ذریعے, اس میں کمی واقع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایکسپورٹرز کی جو پیمنٹ ریئلائز ہونی تھی ایک خاص عرصے میں 45 دنوں میں یا 60 دنوں میں, وہ ایکسپورٹرز نے اپنی پیمنٹ کی ریئلائزیشن وہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ظاہر امپورٹ پیمنٹس ہیں اس میں تو جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری پیٹرولیم کی نیڈز ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو بزنس اور انڈسٹری کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے, اور کافی انڈسٹریز بھی اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوئی ہیں. سو بیلنس آف پیمنٹ کا جو شارٹیسٹ اور آسان ترین جو میجر ہے وہ ڈالر کی قیمت کو اس وقت مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق بحال کرنا ہے. اس کے تھوڑی عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ انفلو جو ہمارے فارمل چینل سے آ رہے تھے اس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فوریکس ریزرو 4.5 بلین ڈالر ہیں اور وہ 3 ہفتے کے برابر رہ گئے, وہ ایک ایز این اکنامک انڈیکیٹر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈالر کے صرف سٹاک نہیں ہے. ہر مہینے پاکستان میں 5 سے 6 بلین ڈالرز ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی مد میں آ رہے ہوتے ہیں آن ایوریج. اس میں تھوڑی کمی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے, تو صرف اس سٹاک کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک سال کے اندر ہمیں اس فلو کو دیکھنا چاہیے. میں آگے بڑھاتا ہوں, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس پہ اختلاف رائے ہو کہ پاکستان میں ایک ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. اور خیر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی اب ایک بڑی کلیدی اب یہ شرط ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کی اس ڈسپیرٹی کو ختم کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10-12%, 15% تک ڈی ویلیو ہوگا مزید روپیہ. اور اگر یہ ہوگا تو جاوید حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے بعد ملک میں مزید انفلیشن نہیں ہوگی, مزید مہنگائی نہیں ہوگی, اور پھر مزید ظاہر ہے کہ شرح سود نہیں بڑھے گی اور مزید مصائب نہیں کھڑے ہوں گے؟ اس کو کیسے سہا جائے گا, اس کا کیا نقصان ہوگا, ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز کو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ نے اگر یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ نے ڈالر کی فری فلوٹ نہیں کرنے دیا, نہ روپیہ کا فری فلوٹ نہیں کرنے دیا, تو وہ تو ایک لحاظ سے اینی وے ہو رہا ہے.
اس لیے کہ آپ نے جو کنسٹرین کرا، آپ نے جو بیسک انٹرمیڈیری گڈز ہیں اس کو نئی ایل سیز کھولنے دی، آپ نے ایک راشننگ کری ایل سیز پر، اس کے وجہ سے کافی ساری چیزوں پر بند ہو گئی ہیں ان پٹس میں. تو اس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں آج کوئی 56% چکن کی مرغی کی پرائس بڑھ گئی ہے، سملرلی آٹے کی پرائس بڑھ گئی ہے، کوئی 80 روپیز سے آئل گھی کی پرائس بڑھ گئی ہے، آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے. تو انفلیشن تو سپلائی کنسٹرینٹ کی وجہ سے اینی وے ہو رہا ہے. تو اگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نے انفلیشن روکنے کے لیے اگر ہم لوگ نے پیرٹی نہیں الاؤ کرا، مارکیٹ ریٹ اور آفیشیل ریٹ کو اتنا ڈفرینس کرا، تو وہ تو اس کا ایفیکٹ اینی وے آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے وجہ سے اور آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں. آپ کی جیسے علی سلمان صاحب نے کہا کہ جیسے ایکسپورٹ پروسیڈ ریئلائزیشن بھی کم ہو گئی ہے. تو یہ ہم لوگ چاروں طرف سے اب مار کھا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ ایک لحاظ سے ضرور انفلیشن ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انیشیلی جب آپ مارکیٹ ریٹ سے پیرٹی لائیے گا تو ایک اوور شوٹنگ ایفیکٹ بھی ہوتی ہے، تو شاید ذرا زیادہ روپیہ گھٹ جائے بنسبت کو اس کی جو ریئل ویلیو ہونی چاہیے. مگر یہ اب ان اوائڈیبل ہو گیا ہے، یہ اب ضروری ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو آپ چیز کوشش کر رہے کہ نہیں ہو، وہ اینی وے ہو جائے.